الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحيون تموتون وكما تموتون تبعثون أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، رونق اسٹیج، حضرات نظماء عظام اور حاضرین مجلس، طلبہ اور طالبات، پس پردہ سن رہی اسلامی مائیں اور بہنیں، ماشاء اللہ ہم سب مغرب کے بعد سے بلکہ عصر کے بعد سے بہت سارے لوگ ہمارے ان ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں سے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس طرح مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس طرح اللہ نے بھالگاؤں کے مدرسے میں قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا ہے، اللہ کرے کہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جمع ہونا نصیب ہو جائے۔ آمین آمین۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ عثمان بن عفان بھالگاؤں، یہ ایک معمولی اور چھوٹا سا مدرسہ نظر آتا ہے دیکھنے میں، لیکن در حقیقت یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ جس طرح دین اسلام کو دنیا کے اندر نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کو دنیا میں مضبوط کرنے کے لیے، دین اسلام کو دنیا میں پھلنے اور پھیلانے کے لیے بہت سارے ادارے اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بہت سارے افراد کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں، مجاہدین کام کر رہے ہیں اور خدمت گزار لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سے سوسائٹی اور کمیٹیاں تک کام کر رہی ہیں۔ انہی مجمع کے اندر، اسی ایک ہار کے اندر ایک بہت بہترین سا موتی جو ہے وہ ہمارا یہ مدرسہ عثمان بن عفان بھی ہے۔ یہ مدرسہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، یہاں کے طلبہ کی تعداد دیکھنے میں بہت کم نظر آتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہی ادارہ آنے والے دنوں میں ایک پھلتا پھولتا ہوا درخت بنے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا جب آغاز ہوا، دارالعلوم دیوبند کی جب شروعات ہوئی تو ایک استاذ تھا اور 2 شاگرد تھے۔ کتنے طلبہ تھے بولو بھائی؟ ارے بولو، 2 بچے تھے، 2۔ یہ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، سب سو گئے ہیں۔ ایک استاد اور 2 بچے تھے۔ کوئی انسان اس زمانے کا، بلکہ خود جو استاذ تھے اس نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ یہ جو 2 بچے سے میں نے ایک جھاڑ کے نیچے، انار کے جھاڑ کے نیچے پڑھانا شروع کیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا بڑا تناور درخت بنے گا کہ اس کا فیض صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آج کا بیان آپ یوٹیوب کے اوپر سنیے۔ حضرت مفتی تقی صاحب تنزانیہ کے سفر پر ہیں۔ افریقہ کا ایک ملک ہے، افریقہ کے ایک ملک میں، افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک تنزانیہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ وہاں ہمارے گجرات کے کئی لوگ آباد ہیں جو تجارت کے لیے وہاں رہتے ہیں۔ وہاں کے دعوت و تبلیغ کے مرکز پر حضرت کا یہ بیان ہوا ہے، اس کو آپ ضرور سنیے گا یہاں سے جانے کے بعد۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، تقریباً 120 ممالک کا میں نے سفر کیا ہے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کے جس خطے میں اور جس کونے میں گیا وہاں مسجد کا امام، وہاں مکتب پڑھانے والا معلم، وہاں دارالعلوم اور اسکول چلانے والے علماء کرام کو اگر میں نے دیکھا تو ان کا رشتہ دیوبند سے جڑتا ہے۔
देवबंद से जुड़ता है। दुनिया के कोने कोने में और खित्ते खित्ते में, गली कूचे में, छोटी छोटी मस्जिदों से लेकर बड़ी बड़ी शाही मस्जिदों के अंदर बिच आप चले जाइए, आपको अगर दीन की खिदमत करता हुआ इंसान मिलेगा तो उसका रिश्ता दारुल उलूम देवबंद से जुड़ता है। यही दारुल उलूम देवबंद है जिसकी एक शाख जामिया अक्कल कुआ है, जिसकी एक शाख मदरसा उस्मान बिन अफ्फान है। जामिया अक्कल कुआ की 1980 में जब बुनियाद रखी गई और उसकी शुरुआत की गई एक छोटे से कमरे के अंदर, आज भी वो कमरा अक्कल कुआ में जू का तू महफूज रखा गया है। आज भी वहां जामिया अक्कल कुआ की निगरानी में गांव का मकतब चलता है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक छोटा सा कमरा आज भी वो उसी छप्पर के साथ है जिसमें एक उस्ताद बैठे थे, मौलाना याकूब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। और 7 बच्चे थे, कितने? 7 बच्चे, वो सब अक्कल कुएं के गांव के बच्चे। आज से सिर्फ 44 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 44 साल पहले की। एक उस्ताद और 7 बच्चे। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब अक्कल कुआ में नहीं रहते थे, ना वो उनका वतन था, ना आप वहां पढ़ाते थे। वहां के कुछ बच्चे हजरत के पास दारुल उलूम कंधारिया भरूच में पढ़ते थे। मौलाना सईद साहब मकरानी, मौलाना मुख्तार साहब मकरानी दोनों भाई थे, ये दोनों वहां पढ़ते थे। उन्होंने हजरत से कहा कि हजरत आप अक्कल कुआ आइए, हमारे गांव का जायजा लीजिए, वहां मेहनत की बहुत जरूरत है। हजरत ने कोई जुमा का दिन फारिग किया और कहा कि भाई जुमा का जाएंगे, वहां बयान करेंगे और बयान करके फिर वापस आ जाएंगे। उस जमाने में भरूच से अक्कल कुआ के लिए दिन में एक ही बस चलती थी और उसमें भी बहुत ज्यादा भीड़ और रश होता था। अगर जगह मिल गई तो गनीमत, वरना आपको अंकलेश्वर से लेकर अक्कल कुआ तक खड़े खड़े सफर करना पड़ता था, जो 5 घंटे का सफर था उस जमाने में, जिसमें दरमियान में एक जंगल पड़ता था। आज भी वो जंगल है लेकिन अब रास्ते ठीक हो गए, कोई टेंशन नहीं होता है। उस जमाने में रास्ते में जंगल पड़ता था। बारिश के दिनों में कभी ड्राइवर ने कहा कि भाई रास्ते में नाला बहुत तेजी से बह रहा है, यहां से आज बस नहीं जाएगी, तो वहीं बस ठहरा देते थे, कल सुबह जाएगी। ट्रैक्टर बुलाते थे, ट्रैक्टर से बांध के फिर बस को खींच के निकालते थे, फिर आगे का सफर होता था। तो हजरत वहां नहीं रहते थे। हजरत ने उस गांव का जायजा लिया, अक्कल कुएं का, जुमा का बयान किया, लोगों से, जिम्मेदारों से मुलाकात हुई, तो हजरत को महसूस हुआ कि हाँ, यहां काम करने की जरूरत है, ये इलाका खाली है और आदिवासी लोगों का रूरल इलाका है। तो हजरत ने अपने बड़े भाई हाफिज इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि भाई तुम वहां जाकर बैठ जाओ और वहां काम शुरू करो, मैं कंथारिया से आता जाता रहूंगा, खैर खबर लिया करूंगा। तो अपने बड़े भाई, ये मौलाना फारूक वस्तानवी का जिनका नाम लिखा है, उनके वालिद मोहतरम हजरत हाफिज इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वली इंसान अल्लाह के, उनको वहां रख दिया। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई तामीर नहीं, कोई इंतजाम नहीं, वही एक कमरा जिसमें मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे और एक कमरा जिसमें ये 2 उस्ताद रहते थे, वो भी छप्पर वाला, और बिल्कुल जो है बस्ती से, आबादी से दूर, और बहुत आगे पीछे बहुत भयानक जो है जंगलात थे। हमने जो असातिदा वहां पढ़ाते हैं उनसे सुना है कि गांव तक जो है उस जमाने में शेर आ जाता था, गांव तक आ जाता था, इतना जंगल था, घना जंगल था, और कई असातिदा ने उसको देखा है। अल्लाह के नाम पर इखलास के साथ उन्होंने अपने 2 साथियों को वहां रख दिया। 7 बच्चे जमा हुए, उनको अलिफ बा पढ़ाना शुरू किया और कुरान की तालीम देना शुरू किया। और हजरत ने और उन दोनों उस्तादों ने जिनको वहां रखा था, एक को निगरान बनाया था अपने भाई को, और मौलाना याकूब साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह को पहला मुअल्लिम बनाया था उस मदरसे का, उनके हवाले काम किया और मेहनत का आगाज किया। दुनिया देख रही है और देखते ही देखते जामिया अक्कल कुआ इतना फला और फूला
کہ آج جامعہ عقل کوہ کے اندر 15,000 بچے ایک ہی احاطے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور صرف 15,000 تو وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ جامعہ عقل کوہ کی نگرانی میں 118 دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، جو حضرت رئیس جامعہ نے اسی مختصر مدت کے اندر اپنی محنتوں، دوڑ بھاگ، تگ و دو اور توجہات اور دعاؤں کی برکت سے قائم کیا۔ آپ سوچئے ایک بلڈنگ بنانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ارے مشکل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ جو بلڈنگ ادھوری بنی ہوئی ہے، جس کا ڈھانچہ تیار ہو گیا ہے، اب اس کا پلاسٹر کرنا ہے، اس کے دروازے کھڑکیاں لگانا ہے اور اس میں ٹائل فٹنگ کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو 7 لاکھ روپے چاہیے۔ اس کے لیے ہم جو ہے کورونا کے بعد سے کوشش کر رہے، کچھ کام نہیں بن رہا ہے۔ آپ ذرا لوگوں سے کہیے کہ ذرا تشکیل میں اپنا اپنا نام لکھوائیں تاکہ یہ 7 لاکھ کا کام پورا ہو جائے۔ 7 لاکھ کا کام پورا کرنے کے لیے کتنی فکریں ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی ذات سے تو پوری امید رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ کام ہوئے گا، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کب ہوئے گا۔ اللہ نے کیسی مقبولیت دی ہے اپنے بندوں کو۔ آپ دیکھیے کہ حضرت نے جامعہ عقل کوہ کی بنیاد 2 چھپر کے کمروں میں رکھی، انہی 2 کمروں کے اندر وہ مدرسہ 4 سال تک چلا۔ کتنے سال تک چلا بھائی؟ بولو زور سے، 4 سال تک۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے، بچے بول رہے ہیں، پیچھے والے سو گئے ہیں۔ بہت باادب لوگ ہیں، علماء کے سامنے اونچی آواز سے جواب بھی نہیں دیتے ماشاءاللہ، مراقبے میں۔ ارے بھائی ذرا زور سے بولو تاکہ بات سمجھ میں آوے۔ اصل مقصد پہ آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ کا کھانا باقی ہوگا تو آپ ذرا دبا کے کھا لینا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو حضرت نے جو ہے 4 سال آنا جانا کیا۔ کیا کیا بھائی؟ کنتھاریا جو ہے یہ گجرات کے بروچ شہر سے متصل ایک گاؤں ہے، دارالعلوم کنتھاریا۔ گجرات کا ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا، ایک زمانے میں وہاں 3,000 بچے پڑھا کرتے تھے۔ پھر بعد میں کچھ حالات کا شکار ہوا، پھر کورونا آیا، ابھی 1,000 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ ابھی بھی وہ مدرسہ کافی بڑا مدرسہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں حضرت نے اپنی تدریس کا آغاز کیا تھا، وہاں سے عقل کوہ آنا، عقل کوہ سے واپس وہاں جانا، پڑھاتے تھے، یہاں کا نظام دیکھتے تھے۔ اس طرح کام چلا۔ حضرت نے اپنے اکابرین اور بزرگوں سے مشورہ کیا کہ بھائی مجھے اس علاقے میں جو ہے اس طریقے سے کام کرنا ہے، اب آپ حضرات میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کس طرح کام کروں۔ میں وہاں رہتا ہوں 150 کلومیٹر دور، اور مدرسہ 150 کلومیٹر دور ہے جو 2 لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ حضرت کے اساتذہ نے، حضرت کے مشائخ میں سے حضرت قاری صدیق صاحب پاندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت نے کہا کہ بھائی غلام اگر کام کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر وہیں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اتنے دور رہ کر کے اتنے سارا کام کیسے چلاؤ گے تم؟ اگر تم کو کام کرنا ہے اور صحیح پکی نیت ہے کہ کام کرنا ہے تو پھر وہاں سے اٹھو، چھوڑو اس مدرسے کو اور ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، اور یہیں کے ہو کر رہ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں کے ہو کر رہ جاؤ تو تمہارا کام چل جائے گا۔ حضرت نے دارالعلوم کنتھاریا سے استعفیٰ دیا، ریزائن دیا، اور اس میں یہی کہ بھائی میں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، وہ ادارہ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ آنا جانا مشکل ہوتا ہے، اور 2 ذمہ داریوں ہونے کی وجہ سے نہ ادھر وقت دے پاتا ہوں، نہ ادھر پوری توجہ ہو پاتی ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر سکون سے کام کروں۔ چنانچہ حضرت نے اپنی وہ ملازمت، وہ نوکری جس میں فکس تنخواہ مہینہ ختم ہونے پر مل جاتی ہے، اور اس زمانے میں دارالعلوم کنتھاریا گجرات کے مالدار اداروں میں سے تھا، اچھی تنخواہیں ملتی تھی، حضرت نے اس کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ معلوم تھا کہ یہاں آنے کے بعد تنخواہیں ملے گی نہیں، تنخواہوں کا بندوبست کرنا پڑے گا لوگوں کے لیے، اپنی ملی تو ملی، نہیں تو نہیں ملی۔ اور کنتھاریا میں ایک صاحب نے، جن کا بڑا بنگلہ تھا اس زمانے میں، یہ میں بات کر رہا ہوں 1976 سے لے کر 1984 تک کی، جب میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ وہاں ایک صاحب کا بنگلہ تھا، وہ باہر ملک میں رہتے تھے، انہوں نے حضرت مولانا سے کہا تھا کہ حضرت میرا مکان خالی ہے، آپ مدرسے کے کوارٹر میں مت رہیے، آپ میرے بنگلے پہ رہیے۔ آپ چھوڑو، آپ سوچو
کہ ایک بنگلے میں رہنے والا انسان بنگلہ چھوڑ کے جھونپڑے میں رہنے کے لیے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کوئی مخلص انسان اگر نہ ہو تو کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ اگر دل میں اللہ کے ساتھ کنیکشن نہ ہو، نیتوں میں اخلاص نہ ہو تو کوئی چھوڑے گا اپنے بنگلے کو؟ بھائی اتنی عافیت اور سکون اور عیش کی زندگی ہے، جیتے رہو، 4 5 10 گھنٹے پڑھانا ہے، پھر آرام سے بیٹھنا. چھوڑ دیا اور آ گئے عقل کنواں میں، جہاں رہنے کا بھی نظام نہیں، جہاں چولہے کا بھی نظام نہیں، گیس بھی نہیں تھا، لکڑیاں جلا کر کھانا پکایا جاتا تھا. اور دن بھر بچوں کی فکر کرنا، استادوں کی فکر کرنا، مالیات کی فکر کرنا، اب اس ادارے کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا. وہیں پر مدرسہ چلا اور وہیں پر تقریباً 300 سے زیادہ طلبہ ہو گئے جب تک چلا. گاؤں میں مکرانی پھلی میں جو بچے عقل کنواں سے پڑھ کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ سب داستان میں نے خود حضرت کی زبان سے سنی ہے، کئی بار سنی ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بھالگاؤں کو معمولی مت سمجھو. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ کیا فائدہ جلسہ کر کے. ارے بہت فائدے ہیں. یہی مدرسہ آپ کو کل بہت شاندار حالت میں نظر آئے گا. اسی کا فیض پورے علاقے کے اندر آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے گا. مسجد مسجد، محراب محراب میں آپ کو مدرسہ عثمان بن عفان کا فارغ نظر آئے گا. حضرت تشریف لے آئے اور حضرت نے اب آگے کی محنتیں شروع کی کہ اب اس ادارے کو آگے بڑھانا ہے. یہ محلے میں چھوٹے سے کمروں کے اندر اتنے سارے بچوں کو کیسے رکھیں گے؟ اس کو گاؤں سے باہر لے جانا پڑے گا. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں زمین وقف کرتا ہوں. حضرت نے کہا بہت اچھا ہے. ایک صاحب نے گاؤں کے اندر زمین وقف کر دی اور حضرت نے وہ زمین وقف کو قبول بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی یہاں مدرسہ بنائیں گے. گاؤں کے اندر موجودہ جو ITI ہے، جو بچے عقل کنواں میں پڑھے ان کی معلومات کے لیے بولتا ہوں، ITI کے پیچھے جو مسجد تقویٰ کے پاس جو خالی جگہ ہے وہ جگہ کی بات کر رہا ہوں. گجرات سے ایک بڑے اللہ والے اور عالم دین کو حضرت نے بلایا تھا کسی جو ہے پروگرام کے لیے، دعا کے لیے. وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد وہاں انہوں نے نماز پڑھی، عصر کی نماز. اور عصر کی نماز کے بعد حضرت نے ان سے کہا کہ حضرت ایک جگہ وقف کی ہے، وہاں تعمیراتی کام شروع کرنا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا وہاں دعا کرا دیجئے. تو کہا چلو لے چلو. لے گئے وہاں پر. انہوں نے وہ جگہ دیکھی تو دیکھا کہ یہاں تو قریب قریب جو ہے آبادی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی غلام یہاں پر تمہارا کام نہیں چلے گا، تم سے اللہ بڑا کام لینے والا ہے. یہ جگہ تم کو آگے چل کے چھوٹی پڑے گی، پھر یہاں سے دوبارہ منتقل کرنا پڑے گا. اس لیے ایک کام کرو، جن کی زمین ہے ان سے دوبارہ بات کرو اور ان سے کہو کہ اس کی جگہ بستی سے باہر کوئی دوسری جگہ دو ہم کو، اس لیے کہ تمہارا کام بڑا ہونے والا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے ابھی 300 بچے ہیں، جھونپڑے میں رہ رہے ہیں، چند اساتذہ پڑھا رہے ہیں. ایک اللہ کا ولی جو اپنی فراست ایمانی سے دیکھ رہا ہے کہ یہ 300 نہیں، یہ 30,000 کے قریب جانے والا ہے، اتنی چھوٹی جگہ میں کیسے چلاؤ گے؟ حضرت نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار یہ اتنے میرے ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں نے کہا تھا، امید کے ساتھ کہ دعا کرا دو، اور انہوں نے دعا نہیں کرائی، الٹا اوپر سے دوسرا سوال کر دیا. لیکن بہرحال حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں ان حضرات سے بات کرتا ہوں. ان سے بات ہوئی، ان حضرات کو بلایا مولانا کے سامنے اور کہا کہ بھائی دیکھو حضرت کی یہ رائے ہے کہ اپنے کو بڑا کام کرنا ہے اور یہاں یہ جگہ جو ہے بستی سے قریب ہے، بستی والوں کو ڈسٹرب ہوگا، ہمیں بھی کام پھیلانے میں تکلیف ہوگی. تو حضرت کی رائے یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری جگہ آپ دے دو اس کی جگہ پر. تو ان حضرات نے کہا کہ ہاں ہمارا گاؤں سے باہر بھی کھیت ہے، اس میں سے ہم 5 ایکڑ آپ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو اس وقت جو جامعہ عقل کنواں کا باب صدیق ہے، جو اصل دروازہ ہے جامعہ کا، مسجد میمنی کا جو حصہ ہے، اس سے آگے چل کر جو مطبخ کا حصہ ہے، حافظ عبدالصمد صاحب والے مطبخ کا حصہ، یہ پورا جو کمپاؤنڈ ہے ہاسٹل تک، یہ 5 ایکڑ زمین جو ہے حضرت مولانا سعید صاحب مکرانی، مولانا مختار صاحب مکرانی کے والد محترم، ان کے والد کا پچھلے سال 104 سال کی عمر میں انتقال ہوا. تو انہوں نے یہ 5 ایکڑ زمین جو ہے جامعہ کے نام پر وقف کر دی اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہے، اب اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. حضرت نے جو ہے بنیاد رکھی سب سے پہلے اس جگہ کی جہاں آج حضرت کا آفس اور اس کے پڑوس میں دارالافتاء اور وغیرہ وغیرہ جو بنا ہوا ہے، وہاں ایک ہال تعمیر کیا جس کو پرانے زمانے میں مسجد سلیمانی کہتے تھے لوگ.
مسجد سلیمان وہ ایک ہال تھا جس میں بچے رہتے بھی تھے، جس میں بچے پڑھتے بھی تھے، جس میں بچے کھانا بھی کھاتے تھے. کل مدرسہ یہی تھا، ایک ہال تھا بس، اور کچھ نہیں تھا وہاں پر، جنگل ہی جنگل تھا. اساتذہ گاؤں میں سے یہاں پڑھانے آتے تھے. میں مختصر کر کے عرض کروں کہ 1980 میں قائم کیا گیا جامعہ اکل کوا، جس میں ایک استاد اور 7 طلبہ تھے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ 45 سال کے بعد یا چند ہی سالوں میں 15-20 سال کے اندر یہ اتنا پھولے گا اور پھلے گا کہ یہاں صرف ایک مدرسہ نہیں ہوگا بلکہ کئی 50 مدرسے کے برابر طلبہ یہیں پر تعلیم حاصل کریں گے. آج جامعہ اکل کوا کے شعبہ دینیات میں جو میری نگرانی میں ہے 5000 بچے پڑھتے ہیں. کتنے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھالگاؤں والو، زور سے بولو. 5000 بچوں کو پڑھانے، کھلانے، رکھنے، ساری چیزوں کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کرتا ہے. کیا ہم 200 بچے سے پریشان ہیں کہ 200 بچے کا انتظام کیسے کریں گے؟ ارے اللہ پر بھروسہ کرو اور قدم بڑھاؤ، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. جامعہ اکل کوا کے شعبہ حفظ میں 114 حفظ کلاسیں ہیں. کتنی؟ 114 تو حفظ کلاسیں ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ 114 استاد حفظ کلاس پڑھاتے ہیں. بعض مدرسوں میں 114 بچے بھی نہیں ہوتے. ہمارے پاس 114 تو حفظ پڑھانے والے استاد ہیں، اور قاری کلاس پڑھانے والے سب ملا کر 134 کا اسٹاف ہے. ہمارے دینیات میں 90 استادوں کا اسٹاف ہے، اور شعبہ عالمیت میں 125 استادوں کا اسٹاف ہے. کل ملا کر 350 تو علماء کرام جامعہ میں پڑھاتے ہیں. 350 مدرسین تو پڑھاتے ہیں. کالج جامعہ کے اندر 17 کالجیں ہیں، جس کو پڑھانے والے ٹیچر حضرات اور پروفیسر اور لیکچرار ملا کر 300 لوگ ہیں. یعنی جامعہ کا پڑھانے والا اسٹاف یہ کل کتنا ہے؟ 650 کا اسٹاف ہے. اور ان کے اندر پڑھنے والے، دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے 15,000 بچے ہیں. جامعہ اکل کوا کی شاخوں میں، جیسے یہ بھی ایک چھوٹی سی شاخ ہے، اس طرح جامعہ کی شاخوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد 25,000 سے زائد ہے. 118 شاخیں، جس میں سے تقریباً 26 لڑکیوں کے مدرسے ہیں، بنات مومنہ کورس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کے 2200 یا 2300 مکاتب چلتے ہیں، جس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ سارا نظام ایک جگہ سے اللہ نے چلایا اور پھیلایا. یہ تو وہ ہے جو باقاعدہ جامعہ کی نگرانی میں ہے. جامعہ اکل کوا سے فارغ ہونے والے اساتذہ، فضلاء، علماء، جامعہ سے ہر سال حافظ بننے والے جو اپنے اپنے علاقوں میں دور دراز جا کر کام کر رہے ہیں، اس کا حساب کتاب ملاؤ تو 10 لاکھ کے اوپر چلا جائے گا. میرے بھائی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنا بہترین ادارہ دیا ہے. ہمارے پٹیل، ہمارے حاجی سلطان پٹیل صاحب اور ان کے برادران نے، ان حضرات نے، پورے خاندان والوں نے مل کر اتنی بڑی زمین ادارے کے نام پر وقف کی ہے. آج کوئی ایک فٹ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، اور بھائی بہنوں کے ساتھ ایک فٹ کے لیے جھگڑتا ہے. یہ کتنے ایکڑ ہے مولانا؟ 17 ایکڑ زمین. 17 ایکڑ کس کو بولا؟ آج کے زمانے میں کروڑوں روپے کی جگہ ہے. اس کو صرف اللہ کے نام پر وقف کر دیا. کیا ان کو کوئی شہرت چاہیے تھی؟ نہیں. شہرت کے لیے تو وہ نچاتے کسی کو، کوئی وہیں پیسے لٹا دیتے تو شہرت ہوتی. اس میں کون سی شہرت کی بات ہے؟ یہ ان کے اخلاص کی بات ہے، اخلاص کی، کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس ادارے میں دین کا ایک ادارہ اور ایک جو ہے بنیاد رکھنے کے لیے کہ اس پورے علاقے میں قرآن کی آواز گونجے، پورے علاقے کے بچے اور بچیاں قرآن اور دین سے قریب ہو جائیں. اس لیے انہوں نے اپنے خالص مال میں سے، اپنے خاندان کی جائیداد میں سے 17 ایکڑ جگہ اللہ کے نام پر وقف کر دی. کہا کہ بھائی لو، ہم نے دے دیا، اب تم چلاؤ اس کو. اور ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے چلایا، ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے چلایا، اب بھی کچھ لوگ جو ہے ہمارے حضرت ناظم صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، وہ اس ادارے کی ترقی کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے اور محنتیں کر رہی ہے. یہ لوگ یہاں کا تعلیمی نظام دیکھتے ہیں. اب یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے بڑے اور ہمارے مرد و خواتین جتنی ہیں،
ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں کی باہر کی جو ضرورتیں ہیں، یہاں کے مطبخ کی ضرورت ہے، یہاں کے تعمیرات کی ضرورت ہے، بچوں کے کپڑے کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کی کفالت کریں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیں۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ لوگ اندر کا کام دیکھتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا کام، بچوں کی تربیت کا کام، بچوں کو زیرو سے لے کر ہیرو بنانے کا کام۔ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ اس میں کیا دھار مارنے کی ہے تو اپنے گھر کے 4 بچوں کو پال کے دکھاؤ ذرا اچھے سے۔ نہیں پالتے لوگ، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تو بہت شریر ہے، یہ تو بہت طوفانی ہے، اور اس کو پکڑ کے مولوی صاحب کے پاس لے آتے ہیں کہ مولوی صاحب مار جو ہے اس کو مارنا برابر۔ مارنے وارنے کی بات اب ہم نہیں کرتے، ہمارے حضرت منع کرتے ہیں بچوں کو مارنے کا نہیں، بالکل منع کرتے ہیں سختی کے ساتھ۔ کسی استاد کی شکایت پہنچ گئی کہ حضرت نے بچے کو مارا، بچے نے جا کے بتایا، فوراً استاد کو نکال دیتے ہیں۔ نہیں، مارنے کا نہیں، بچوں کو محبت سے پڑھاؤ، پیار سے پڑھاؤ، حوصلے بڑھاؤ بچوں کے، بچوں کو انعامات دو، بچوں کا مستقبل روشن کرو، ان کو اپنا بنا کر پڑھاؤ۔ اس کے ساتھ ایسی سختی مت کرو کہ بچہ بدک جاوے اور آئندہ کبھی مدرسے کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ تو یہ اندر کا کام کون کرتا ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو۔ تعلیم اور تربیت کا کام کون کرتا ہے؟ یہاں کے اساتذہ کرتے ہیں۔ اب باہر کا جو کام ہے، بچوں کو روزانہ کھلانا پلانا بھی تو پڑتا ہے۔ یہ بچے کوئی پوری زندگی روزے رکھ کے یہاں نہیں پڑھتے، ان کو صبح چائے ناشتہ چاہیے، دوپہر میں چاول کھلاؤ، شام میں روٹی کھلاؤ، ساتھ میں سالن پکاؤ، سبزی پکاؤ، گوشت پکاؤ، جو بھی ہے۔ تو وہ مفت میں تو نہیں آتا نا بھائی، کہ مفت میں آتا ہے۔ اپنا گھر چلانے کے لیے بھی آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، کھیت پہ جاتا ہے، حمالی کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت اور نوکری کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے جب گھر چلتا ہے۔ تو یہاں جو اساتذہ ہیں، یہ اساتذہ کرام اگر محنت مزدوری کرنے جائیں گے تو پڑھائے گا کون؟ ارے بولو بھائی، پڑھائے گا کون؟ اگر یہ بیچارے دن بھر چندے کی رسیدیں لے کے گھومتے رہیں گے تو یہاں کون دیکھے گا کام؟ اس لیے علاقے کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایک حصہ اپنے علاقے کے مدرسے کے لیے خاص کر دیں۔ بہت آسان راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انتظار مت کرو کہ ناظم صاحب آئیں گے یا وزیٹر صاحب آئیں گے یا ڈبہ کھولنے والا کوئی آئے گا۔ سمپل سا حساب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی مہینے کے 10,000 روپے کماتا ہے تو 10,000 میں سے 100 روپے ہر مہینے مدرسے کو دیا کرے۔ مشکل ہے؟ ارے بولو، مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر 90% لوگ ایسے ہوں گے جو 10,000 یا اس سے زیادہ کماتے ہوں گے۔ اگر ہر آدمی 100 روپے دینا شروع کر دے ہر مہینے تو ان کو بیٹھے بیٹھے مہینہ ختم ہونے پر 50-60 ہزار روپے بیٹھے بیٹھے مل جائے۔ اور آج کے زمانے میں تو کتنا آسان نظام ہے کہ مدرسے کے اکاؤنٹ کا QR کوڈ ہے، اس کو آپ لے لیجئے اور اسکین کر کے ڈال دیجئے، ہر مہینے فون پے پہ ڈال دیجئے، گوگل پے پہ ڈال دیجئے۔ ناظم صاحب کو نہیں ڈالنے کا، ناظم صاحب یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالو، وہ یہ کہیں گے جامعہ کے اکاؤنٹ میں ڈالو۔ سوال ہی ختم ہو گیا کہ پیسہ کہاں گیا؟ جامعہ کے اکاؤنٹ میں گیا۔ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن ہماری عادت بنی ہوئی ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ چندہ کرنے آئیں گے، جب آئیں گے تو پہلے تو ہم ان کو ادھر ادھر باتوں میں گھمائیں گے، چائے پلائیں گے، ارے یار مدرسے میں ایسا ہوتا ویسا ہوتا، اپنے مدرسہ ترقی نہیں کر رہا۔ کہے کو ترقی کرے گا؟ ہم نے کیا دیا کہ ترقی کرے گا وہ؟ ارے بھائی دے رہے تو ترقی کرے گا نا، اپنا سب کچھ لگانا پڑتا ہے تو ترقی ہوتی ہے۔ صرف جو ہے 20 کا نوٹ تھما دینے سے اور 100 روپے دے دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اپنی فکریں لگاؤ مدرسے کے ساتھ، مدرسے میں آؤ جاؤ۔ خاص کر کے میں بالگاؤں کے ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، گاؤں کا مدرسہ ہے، سنگی والوں کا مدرسہ ہے، یہ دونوں گاؤں کے نوجوان ساتھی ناظم صاحب اور یہاں کے علماء کرام کے ساتھ کنیکشن میں رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں۔ ہفتے میں ایک دن ناظم صاحب یا یہاں کے کوئی اچھے باصلاحیت استاد کی مجلس یہاں گاؤں کی مسجد میں ہونی چاہیے، چاہے درس حدیث کے نام سے ہو، چاہے درس قرآن کے نام سے ہو، چاہے دینی بات کے نام سے ہو، چاہے دعوت کی لائن سے ہو۔ ان کو بلاؤ وہاں پر،
इनसे फायदा हासिल करो, दीन सीखो, सीखोगे तो कुर्बान करना आसान होएगा, सीखा ही नहीं तो कुर्बान कैसे करेंगे आदमी। आज आप गज्जा के मुसलमानों को देखिए, गज्जा के मुसलमानों ने सिर्फ पैसा कुर्बान नहीं किया, गज्जा के मुसलमानों ने सिर्फ अपने घरों को कुर्बान नहीं किया, गज्जा के मुसलमानों ने अपनी जानें निसार कर दी है दीन के लिए। क्यों? अगर हिंदुस्तान का मुसलमान होता तो करता न करता, मुश्किल काम है, जान देना कोई आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं, रास्ते बदल देते हैं, उसके लिए ईमानी पावर और ताकत चाहिए, उसके लिए कुरान का इल्म चाहिए। उनके अंदर इल्म है, उनके अंदर कुरानी इल्म की हकीकत उतरी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने 2 लाख जानों के नजराने पेश कर दिए, लेकिन आखिर में पूरी हुकूमत को, मुखालिफिन की हुकूमत को और उनके पीछे जो सुपर पावर ताकत है उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कहा कि 1 इंच जगह भी हम गज्जा की खाली नहीं करेंगे और नहीं छोड़ेंगे, भले हम सबको खत्म कर दो, हम नहीं छोड़ सकते। ये हमारा वतन है, ये हमारी ईमानी गैरत है, ये हमारी निशानी है, हमारे इस्लाम की निशानियों में से है। और अल्लाह के रसूल की रिवायतों में आया है कि उस जमाने में सबसे बेहतरीन मुजाहिदीन अगर कोई होंगे तो वो इसी इलाके अस्कलान के होंगे जो फलस्तीन में पाया जाता है। तो उन्होंने इल्म था, है, और जहां उनको निकाल कर खदेड़ दिया गया और खेमों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां खाने पीने का ठिकाना नहीं है, वहां भी उन्होंने दीनी इल्म को नहीं छोड़ा। वहां उनके मदरसे चल रहे हैं, हिफ्ज क्लासें चल रही है, वहां खेमों में बच्चे हाफिज कुरान होकर फारिग हो रहे हैं। उनको पता है कि हमारी नस्ल में इल्म होगा, हमारी नस्ल में दीन का, कुरान का इल्म होगा, तो फिर ये हमारी नस्ल दुश्मनों के साथ सौदेबाजी नहीं करेगी, अपनी पूरी गैरत ईमानी के साथ जिंदा रहेगी और तरक्की करती जाएगी। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और अल्लाह के रसूल की पेशिन गोई के मुताबिक यही हमारी आने वाली नस्ल दुनिया के ऊपर इस्लामी हुकूमत का परचम कायम करेगी। इल्म चाहिए, इल्म। सिर्फ माल नहीं चलता दुनिया में, माल बहुत मालदारों के पास है, बेचारों को कुछ नहीं पता और गलत जगहों पर उड़ा रहे हैं। बाज ऐसे लोग हैं, माल कम है लेकिन इल्म है, वो अपनी एक एक फूटी कौड़ी भी सही जगह पर खर्च करता है, सोच समझ कर खर्च करता है। तो मैं आपसे एक बात तो ये कहता हूं कि नाजिम साहब को मदरसे का नाजिम मत बनाइए, अपने सिंगी और ये दोनों गांव का नाजिम बनाइए। नाजिम बनाने का मतलब इनसे अपने तमाम मामलात में राय मशवरा लीजिए। कोई उलझन परेशानी आ जाए, नाजिम साहब से पूछिए, भाई आपका क्या मशवरा है, आपका दिल क्या बोलता है, आपका इल्म क्या कहता है, वो हिसाब से आप कोई सही राय मशवरा दे दीजिए। हलाल हराम के मसाइल हैं, पूछिए पहले। लेन देन का मामला है, पूछिए उलमा से। अगर ये कहें कि हलाल है तो करिए, मना कर दे कि हराम है तो उससे बाज आ जाइए कि मौलाना ने कहा मना है मतलब मना है। ये अल्लाह की बात के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हदीस के खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये जो कहेंगे अल्लाह रसूल की बात कहेंगे आपको, और उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, वो फीस नहीं मांगेंगे राय मशवरे के लिए। औरंगाबाद चले जाइए, बड़े बड़े लॉयर बैठे हैं, एडवोकेट बैठे हैं, 1-1 घंटे की फीस मांगते हैं मशवरा करने जाओ तो। आपको ये मुफ्त के वकील मिले हैं, दीन के वकील, इनसे आप मशवरा कीजिए। मशवरा ही न कीजिए, हफ्ते में 1 दिन जिसमें लोग घर पर रहते हो, ज्यादातर लोग जुड़ सकते हो, मगरिब बाद, ईशा बाद, असर बाद कोई वक्त तय करके इनका बयान, इनकी मजलिस रखिए। इनके साथ मजलिस होने के बाद बैठिए, ये भी आपसे पूछेंगे भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। तो आप लोग इनसे जो है राय मशवरा लीजिए, मसले मसाइल पूछिए, मदरसे के हालचाल लीजिए, मदरसे में आना जाना रखिए, मालूम कर लिया कीजिए कि मदरसे में कितने दिन गोश्त पकता है, कितने दिन बच्चे सब्जी और दाल खाते हैं। आकर मालूम कर लीजिए कि हमारे ये छोटे छोटी बच्चियां और बच्चों के सोने के लिए बिस्तरे हैं कि नहीं है। सर्दी के दिन गुजरे, इस सख्त सर्दी में इनके पास कंबल थे या नहीं थे। ये आप हाजिरीन की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, मकामी लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग आइए,
اگر آپ دوسری جگہ سب کا خیرات کرتے ہیں وہاں کے بجائے آپ ان بچوں کے لیے کمبل کا انتظام کر دیجئے. ان بچوں میں سے کوئی یتیم بچہ ہے اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیجئے. ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے اس کی چپل نہیں ہے اس کو چپل دلا دیجئے. ان کے کپڑوں کا انتظام کر دیجئے. مدرسے کی کیا ضرورتیں ہیں پوچھ لیجئے. اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپے دے دیجئے, 1000 روپے دے دیجئے, 10,000 دے دیجئے. آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ نہیں اتنا ہی دینا پڑے گا. اپنی حیثیت سے دیتے جائیے, کم سے کم دیجئے, زیادہ سے زیادہ دیجئے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اخلاص کے ساتھ دیا ہوا 100 روپیہ دوسرے آدمی کے 1 لاکھ سے زیادہ کا نفع دیتا ہے. یہ اس کا تجربہ کریں گے, مدرسے والوں کو بہت تجربہ ہوگا. کوئی غریب آدمی نے ہمارے یہاں ہمارے گاؤں کے اندر ایک جو ہے بڑے مولانا ہے گنگوہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ارے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سنا ہے نا. تو گنگوہ سہارنپور کے اندر ایک قصبے کا نام ہے گنگوہ. وہاں کے ایک بڑے عالم ہیں حضرت مفتی سلمان صاحب. وہ ہمارے یہاں گنگوہ مدرسے کا چندہ کرنے آتے ہیں اور ہم ان کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے تھے جب سے دیکھتے ہیں کہ وہ چندہ کرنے آتے ہیں. اللہ کا ولی ایسا ہے, اس کے آنے کا وقت بھی ہم جو بچپن سے دیکھ رہے تھے بس اسی وقت میں وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے, اور جو جانے کا وقت ہے وہ بھی وہی وقت ہے. مولانا ظہر سے پہلے زوال آفتاب کے وقت میں یا اس سے تھوڑا پہلے وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں قدم رکھتے ہیں. ہم ان کو تقریباً میں خود 30 سال سے دیکھ رہا ہوں. اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھیں گے, تھوڑی دیر آرام کریں گے, اور اس کے بعد اشراق چاش پڑھ کے 8-1 بجے وہ مسجد سے نکل جاتے ہیں. ان کا کیا چندہ ہے وہ بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا کبھی. لیکن جب وہ یہاں ہمارے گاؤں سے چندہ کر کے نکلتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, بڑا گاؤں ہو گیا اب تو, بہت بڑا بن گیا, باہر کی آبادی بہت بڑھ گئی لوگوں کی. تو وہاں گاؤں سے باہر ایک کھیت میں ایک جھوپڑا ہے. کیا ہے بھائی بولو, ارے بولو, جھوپڑا ہے. اب رمضان کا روزہ اور وہ بھی گرمی کے روزے جو ہم نے پچھلے سالوں میں رکھے, اب تو خیر ٹھنڈا موسم آ گیا. گرمی کے روزے اور روزے کی حالت میں 2 کلومیٹر دور وہ ان کا گاؤں, اور اس گاؤں میں کھیت کے اندر مکان جھوپڑا. تو وہ جب بھی یہاں سے جاویں تو سیدھا یہاں سے نکل کر وہ انکلیشور جہاں اسٹیشن ہے وہاں نہیں جائیں گے, وہ پڑوس کے گاؤں میں وہ جھوپڑے پہ جائیں گے. تو ہمارے چچا جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں کئی سالوں سے. ان کے والد پہلے کرتے تھے, ہمارے دادا, پھر ان کے انتقال کے بعد ہمارے چچا ان کی خدمت کرتے ہیں. تو وہ جب یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ مولانا آپ پیدل مت جاؤ, میں آپ کو لے جاتا ہوں. ایک مرتبہ وہ لے کر چلے گئے تو دیکھا کہ وہاں پہنچے جھوپڑے میں, وہاں ایک بڑے میاں جو ہے کھاد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا او مفتی صاحب آ گئے, گنگوہ والے مفتی صاحب آ گئے. سلام کلام کیا اور جیب میں سے 50 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ لو مفتی صاحب آپ کے لیے میں نے سنبھال کے رکھے تھے, یہ لے جاؤ. کتنے روپے؟ 50 روپے. تو ہمارے چچا جان نے ان سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کا ہمارے گاؤں میں کم سے کم ایک آدھے دن کے اندر 50-60 ہزار روپے کا چندہ ہو جاتا ہے. میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں. میرے گاؤں میں ان کا ایک آدھے دن میں ظہر سے لے کر عشاء تک میں بیٹھے بیٹھے, سب جانتے ہیں ان کو کہ مفتی صاحب گنگوہ سے آئے ہیں اور گنگوہ کا بڑا مدرسہ ہے, تو سب کی رسیدیں فکس ہے, 5000, 2000, 3000, 1000 جو بھی ہے. تو لوگ آتے ہیں لکھوا جاتے ہیں, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اتنا بڑا چندہ گاؤں میں بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے, 50 روپے لینے کے لیے ہر سال آپ وہاں تک کیوں جاتے ہیں؟ 50 روپے لینے کے لیے. حضرت نے کہا کہ بھائی 50 روپے لینے نہیں جاتا ہوں, یہ بندہ جو ہے 50 روپے بھی دیتا ہے, بہت محبت کرتا ہے, اور 50 روپے دے کر اتنی ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہے کہ اتنی دعا کوئی بڑے سے بڑا چندے دینے والا بھی نہیں دیتا. اس کے 50 روپے کی برکت ہے کہ ہمارا مدرسہ بہت اچھے سے چلتا ہے. کتنے روپے کی برکت ہے بولو بھائی؟ 50 روپے کی. تو کوئی غریب آدمی ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یار میرے 50 روپے سے کیا ہونے والا ہے. ارے اللہ کے بندے, تیرے 50 روپے کے اندر وہ طاقت ہے جو دوسرے کا 50,000 بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے کو ہمیں آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. ارے بولو نا زور سے, انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے. ابھی ہمارے یہاں کتنے طلبہ ہیں؟ 125 طلبہ کل دونوں ملا کے, 136 طلبہ اور طالبات ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی یہ نیت کریں کہ آنے والے سال میں یہ تعداد ڈبل ہو جائے. ابھی 136 ہے
تو اگلے سال پہ 250 سے اوپر آنکڑا جانا چاہیے. لیکن یہ آنکڑا، یہ حضرات تو محنت کریں گے علاقے میں، بچوں کی تشکیل بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اصل کام آپ کا یہ رہے گا میرے بھائی کہ مدرسے کی ضرورتوں کو پورا کیجیے. ہاں، مدرسہ چلانا کوئی چنے چبانے کا کھیل نہیں ہے کہ منہ میں چنے ڈال دیے اور چبا لیے اور ہضم ہو گئے. یہ کوئی دالچا نہیں ہے کہ منہ میں رکھا اور پگھل گیا. ہاں، ان سے پوچھو مہینہ ختم ہونے پر کتنا ٹینشن آتا ہے کہ بھائی کل 1 تاریخ، اب یہ کل 31 ہے، پرسوں کے دن 1 تاریخ ہے، اب تنخواہ دینے کی آئے گی. چاہے 5 آدمی کی تنخواہ دینی ہو کہ 10 کی دینی ہو کہ 100 کی دینی ہو، تنخواہ تو تنخواہ ہے، دینا ہی ہے. جب ایک آدمی نے محنت کرا ہے تو تنخواہ دینی ہے. ان کو بہت ٹینشن آتا ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. پوچھنا کبھی ناظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مجلس میں آئیں گے تو اب ان کا ٹینشن آپ کم کریے نا. اتنا بڑا مجمع یہاں جڑا ہے، مدرسے سے جو منسلک لوگ ہیں، اگر ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دینا شروع کر دے تو پھر ان کو کوئی ٹینشن رہے گا؟ بولو بھائی، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. جب ان کو مالیات کا، فائنانشیل کوئی ٹینشن نہیں رہے گا تو ان کی پوری محنت کس کے اوپر لگے گی؟ ان بچوں کو بنانے سنوارنے کے اوپر لگے گی، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر لگے گی. تو جو ابھی آپ نے کیفیت دیکھی ان بچوں کی، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریریں اور پروگرام پیش کیے، اس سے کئی قدم آگے بڑھ کر یہ بچے جو ہے اپنا پرفارمنس پیش کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام حضرات مدرسے کے ساتھ قدم قدم پر کھڑے رہیں. کیسے کھڑے رہیں بھائی؟ بولو بھائی، قدم قدم پر کھڑے رہیں، قدم قدم پر کھڑے رہیں. یہ نہیں کہ سالانہ جلسے میں آ گئے تھے، اب اگلی مرتبہ جلسہ ہوگا اور دعوت نامہ آئے گا تو جائیں گے، دعوت نامہ نہیں دیا ہم کو تو کہیں کو جانے گا. ارے بھائی، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ اخلاص والی باتیں نہیں ہیں. اپنے اندر خلوص پیدا کریں، مدرسے کی محبت پیدا کریں، مدرسے کے لیے جان نثاری کا جذبہ پیدا کریں، اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں. جس مقام کے لوگ مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو باہر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت علاقے ہیں ایسے، بہت علاقے ہیں. حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ، مولانا وستانوی صاحب کے شیخ حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علاقہ باندہ کے اندر جب مدرسہ قائم کیا تو چٹکی فنڈ، وہی بعض علاقوں میں آج بھی ہے کہ 2 ساتھی جو ہیں گاؤں میں گھومتے تھے، بھائی ایک ایک مٹھی آٹا ڈال دو، ایک ایک مٹھی چاول ڈال دو. چٹکی فنڈ سے شروع کیا اور مقامی لوگوں نے اتنا تعاون کیا اور اتنا ساتھ دیا کہ ماشاءاللہ آج یو پی کے بڑے مدرسوں میں سے باندہ کے مدرسے کا شمار ہوتا ہے، جہاں تقریباً 1000 سے زیادہ طلبہ اور طالبات پڑھتی ہیں. تو مقامی لوگوں کی مدد سے کام ہوتا ہے. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مال کسی کا قبر میں ساتھ جانے والا، بولو، نہیں ہے. جانے والا ہے؟ نہیں جانے والا ہے. کسی کا مال نہیں جائے گا. دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ دنیا سے گزر گئے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ سکندر جب مرا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھ دینا، اس کو اندر میں مت لپیٹنا. حالانکہ جب کفن پہناتے ہیں تو ہاتھ کہاں لپیٹتے ہیں بھائی؟ باڈی کے ساتھ رکھ کر کے لپیٹتے ہیں نا. اس نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھنا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ خالی ہاتھ آیا تھا، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود خالی ہاتھ ہی گیا، کچھ لے کر نہیں گیا. کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے. کتنا بھی جمع کر لو وہ کام آنے والا نہیں ہے، سوائے اس مال کے جس کو آپ نے اپنے یا اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیا، وہ آپ کا مال ہے. یہاں مجھے معاف کرنا بھائی، معاف کرنا، برا مت لگانا، یہ چیز کی بڑی کمی لگی کہ لوگ اپنے اوپر بھی مال استعمال نہیں کرتے، جمع کر کر کے رکھتے. اتنا مالدار آدمی ہوگا لیکن اس کے گھر سے پتہ نہیں چلے گا کہ اتنا مالدار آدمی ہے. ہمارے یہاں بالکل الٹا ہے. ہمارے یہاں ایک ذرا سا بھی مال آیا نا تو فوراً وہ آگے کی فکر چھوڑ دیتا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے. ابھی فوراً جو ہے وہ اچھی اچھی چیزیں گھر میں خرید کے لا کے رکھ دے گا، مکان بنا لے گا، گاڑی اتار لے گا. ختم ہو گیا تو بعد میں محنت سے کما لے گا. لیکن ابھی جو آیا اس کو استعمال کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہ میں نے کمایا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے، فرمایا کہ اے انسان، تیرا مال نہیں ہے مگر وہ مال جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، جو تو نے پہنا اور ختم کر دیا، وہ تیرا ہے. بھائی میں نے
مان لو میں نے کہیں پیسہ انویسٹ کیا 10 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا, اب اس کو اگر میں استعمال نہ کروں تو یہ میرا تھوڑی ہے. جو میں نے اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے خرچ کر دیا وہ میرا ہے, میں نے مکان بنا لیا وہ میرا ہے, میں نے گاڑی خرید لیا وہ میرے لیے ہے, اور استعمال ہی نہیں کیا, بینک میں رکھ دیا اس کو. اب 10 سال کے بعد میں مر گیا, 1 سال کے بعد میں ٹپک گیا, تو اب یہ مال کس کا ہے؟ ارے بولو, میرے بچوں کا ہے, میرے وارثوں کا ہے, میری بیوی کا ہے, وہ میرا تھوڑی ہوا, وہ تو دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا گیا. فرمایا جو تم خود استعمال کر لو وہ تمہارا ہے, اور نمبر 2 پر فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں آگے بھیج دو گے وہ تمہارا, کیونکہ اس کا ثواب تم کو ملے گا. باقی نہ اپنے لیے استعمال کرا, نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرا, جمع کر کے تجوری میں رکھا یا بینک میں رکھا, اور جمع کرتا ہی چلا گیا, اور ایک دن ہارٹ اٹیک سے مر گیا, تو اب اس مال کو چھوڑ کے گیا ہے, تمہارے پیچھے تمہارے بھائی بہن, تمہارے بیوی بچے جو ہے اس کے لیے لڑیں گے, مریں گے, اور اس مال کو کھا جائیں گے, استعمال کریں گے. اپنا نہیں ہے وہ. تو اپنا وہ ہے جو ہم اپنے لیے یا اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اپنے لیے بھی خرچ کرو, میں آپ سے کہتا ہوں اپنے لیے بھی خرچ کرو. اچھا کپڑا پہنو, اچھے جوتے پہنو, اللہ نے گنجائش دی ہے تو اچھی گاڑی استعمال کرو, منع نہیں ہے شریعت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 گھوڑے تھے. کتنے؟ بولو بھائی, 7 گھوڑے تھے. ایک سے بھی تو کام چل سکتا تھا نا, ارے ایک سے چل سکتا تھا نا, لیکن 7 گھوڑے تھے. یہ بتایا گیا کہ گنجائش ہو تو ایک سے زیادہ گاڑی بھی رکھ سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو گھمانے کے لیے ایک سواری الگ سے رکھی ہوئی تھی, ایک اونٹ الگ سے رکھا ہوا تھا, جس پر ازواج مطہرات کو لے کر آپ مدینے سے باہر لے جاتے تھے. بتایا گیا کہ اگر تم اپنے بیوی بچوں کو باہر اورنگ آباد لے جانے کے لیے, پونا لے جانے کے لیے, کہیں ہل اسٹیشن پر لے جانے کے لیے, گھمانے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے اگر تم کوئی گاڑی خرید کے رکھو اور یہ نیت ہو کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو گھمانے لے جاؤں گا, یہ بھی ثواب ہے, تمہارا مال ہے اور یہ ثواب ہے. بھائی پرائی عورتوں کو گھمانا ثواب نہیں ہے, ہاں یاد رکھنا. جب پرائی عورتوں کو گھمانے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو گناہ ہے وہ, تو اس کے مقابلے میں اپنی بیوی کو گھمائے گا تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بھائی ملے گا. کتنی آسان شریعت ہے. اپنے لیے بھی استعمال کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ کس کے لیے استعمال کرنے کا کہا گیا؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے دین میں کوئی بھی کام ہو, کوئی غریب کی مدد کرو, یتیم کی مدد کرو, بیوہ کی مدد کرو, ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو, اور ہمارے علاقے میں دعوت کا اجتماع ہے اس کے لیے خرچ کرو, علاقے کا مدرسہ ہے اس کے لیے خرچ کرو, اس کے لیے ضرورتیں پوری کرو. یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہوا. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اپنے مال کا صحیح استعمال ہے. اس لیے ہمیں اپنے مال کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا مال کہاں پر خرچ کرنا ہے. فضول چیزوں میں, بیکار کے مشغلوں میں, نائٹ ٹورنامنٹ کے نام پر اور ستے اور جوئے کے اندر اپنا مال مت کھپاؤ. اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرو, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. آپ کا بھی بھلا ہوگا اور یہ ادارے ترقی کرتے جائیں گے, اور انشاءاللہ جیسا ہم نے کہا کہ آئندہ سال ہمارا یہ مدرسہ جتنے طلبہ ابھی ہیں اس سے ڈبل کر کے دکھائے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مدرسے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ارے میں بولو پیچھے والے, انشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. مدرسے کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی ہوئی تو علاقے کے لوگ پوری کریں گے. بولو انشاءاللہ. ارے پیچھے ہاتھ نہیں اٹھ رہا برابر. ہاں, اور مدرسے کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی پیش آ گیا تو اس کے لیے کون کھڑا رہے گا؟ علاقے کے لوگ کھڑے رہیں گے. سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے, اسباب کے درجے میں آپ لوگ. اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے, آپ لوگوں کی معاونت سے انشاءاللہ وہ کام پورا ہوئے گا. تو انشاءاللہ سب لوگ مدرسے کا ساتھ دیں گے, مدرسے کے تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. علماء کرام جو یہاں پر موجود پڑھا رہے ہیں, علاقے کے علماء, ہمارے امیر صاحب گنگا پور کے تشریف رکھتے ہیں, ان لوگوں سے مربوط رہیے, جڑے رہیے. جو کٹا, آپ نے دیکھا ہوگا جھاڑ کے اوپر بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں, ہر شاخ ہری بھری رہتی ہے سوائے اس کے جو کٹ کے نیچے, بولو بھائی,
कट के नीचे गिर गई तो वो हरी भरी रह सकती है? सूख जाती है, आधे घंटे में उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। बस यही हाल है, उलमा से जुड़े रहोगे और मदारिस से जुड़े रहोगे, इंशाअल्लाह आप लोगों का दीन, आप लोगों का ईमान, आपके इस्लाम का जो दरख्त है वो हमेशा लहलहाता रहेगा, घरों में दीन जिंदा रहेगा। और अगर उलमा से कट गए, उलमा से बदगुमान हो गए, उलमा की गिबतें करने लग गए, आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, तो फिर अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी हमारे नाजिम साहब ने मेरे हाथ में पूरा जो है एक पर्चा दिया है कि भाई वो जो सामने की इमारत है जहां मदरसे की दरसगाहें हैं, वहां ऊपर का पूरा मंजिला उसका जो है पीसी उसका स्लैब का काम भी हो चुका है।